الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرجل راع على أهل بيته وهم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب احترام میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی 3 آیت مبارکہ آپ علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے آل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرد اپنے گھر کا نگران ہے، مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ 3 آیت مبارکہ اور یہ ایک حدیث مبارکہ آج کے اس جمعے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی، سننے کی، سنانے کی اور پھر ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی، اہم اور بابرکت دن ہے۔ اس بابرکت اور مبارک دن میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ جمعے والے دن وقت سے تیاری کر کر اپنی مصروفیات کو مختصر کرتے ہوئے وقت پر مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں کا ایک دینی اجتماع ہو
اس اجتماع میں مسلمانوں کی دینی ضروریات کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو دین کا پتہ چلے، مسائل کا پتہ چلے، قرآن کیا کہتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پتہ چلے۔ اور پھر یہ مسلمان مرد ان دینی احکامات کو، بیانات کو سننے کے بعد عمل کے جذبے کے ساتھ مسجد سے لوٹے، اور جو مسجد میں خود سنا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی مستورات کو، گھر کے افراد کو سمجھائے۔ اگر ہم اپنی اس دینی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جس ذمہ داری کے بارے میں یقیناً کل قیامت والے دن سوال ہونا ہے، ہم اس سوال کے جواب کو اس دنیا میں تیار کر سکیں گے۔ اور اگر جیسا کہ روٹین ہے، معاشرہ چل رہا ہے، جمعے کا دن، بابرکت دن، وہ ہم نے ملنے ملانے کے لیے رکھا ہے، کہیں آنے جانے کے لیے رکھا ہے، پورا ہفتہ کاروبار کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو جمعہ والے دن میں دکانیں نہیں بند کرتے، لیکن جو لوگ بند کرتے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ بھئی آج ہمارا ایک مذہبی دن ہے، جمعہ ہے، آج کاروبار نہیں کریں گے، آج ہم گھر میں رہیں گے، وقت سے تیاری کر کر مسجد جائیں گے۔ یہ مقصد ان کا بھی نہیں ہوتا، بس ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ مجبوری ہے، یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جمعے کا دن رکھا ہوتا ہے۔ اور بیان جس مسجد کو بھی دیکھیں صورتحال تقریباً یہی ہے، ہمارے یہاں تو پھر بھی کچھ بہتر ہے الحمدللہ، آدھا بیان ہو چکا ہوتا ہے، بیان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر بیان کرنے والا بھی اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دن بابرکت دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے، اور وقت پر مسجد میں تشریف لا کر جو بات سمجھائی جا رہی ہو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت پر فیصلے ہوتے ہیں بھائی، نیت پر جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی، ویسی کامیابی بھی نہیں۔ نیت پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے کام بنتے ہیں نیت پر۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ واضح سی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں، قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم اختیاری نہیں ہوتا، اختیار ہے کر لو تو مرضی، نہ کرو تو مرضی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم وجوبی ہوتا ہے، ہر صورت میں اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب اللہ حکم دے رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اچھا، گھر والوں میں کون آتے ہیں؟ بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماتحت لوگ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کے ساتھ بہن بھائی بھی رہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس سربراہ کو حکم ہے ان تمام ماتحت لوگوں کو نماز کا حکم کریں۔ اب ایک بات سمجھیں، ایک ہے
اللہ کا حکم، ایک ہے میرا حکم. یہ ایک لڑی ہے. اگر میں اپنے رب کا ماتحت ہوں نا، میں اپنے رب کی پرورش میں ہوں، میرا رب مجھے پالتا ہے. اگر میں اپنے رب کا حکم پورا نہیں کروں گا، جو میرے ماتحت ہے وہ بھی میرا حکم نہیں مانے گی. یہ واضح سی بات ہے. اب اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ حکم صرف چند لوگوں کو نہیں، ہر کلمہ کو مسلمان کو ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ہے. اب میری بات سمجھیں، کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی، گھر والوں کی دنیاوی ہر ضرورت کو پورا کرنا اپنے ذمہ سمجھتے ہیں. میرے ذمہ، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور کوئی مسائل بن جائے اس کے حل کی کوشش کرتے ہیں، اچھی رہائش دینے کی کوشش کرتے ہیں، موسم کے مطابق اچھا کپڑا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، بچے اور بچیوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب بات دین کی آئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی کا اپنا مقدر ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، ہر باپ اپنے بچے پر محنت کیوں کرتا ہے؟ دو مقصد ہوتے ہیں. نمبر ایک، پہلا مقصد ان بچہ بچیوں کا مستقبل بن جائے، ان بچہ بچیوں کا مستقبل بن جائے. نمبر دو، آج ہم جوان ہیں، آج ہم محنت کر سکتے ہیں، ان بچوں پر محنت کریں گے، کل کو ہم بوڑھے ہوں گے، یہ بچے جوان ہوں گے، یہ بچے ہمارا بہترین سہارا بن جائے. یہ دو مقصد ہو گئے. تیسرا مقصد کوئی نہیں، تیسرا کوئی مقصد نہیں. اللہ یہ کہ کسی باپ کی کوئی دینی سوچ ہو، اور اس دینی سوچ کی بنیاد پر وہ یہ سوچے کہ میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ میری ذمہ داری میں دیے ہیں، میں ان کی پرورش کروں گا، ان کی تربیت کروں گا، یہ بچے دین پر، دنیا پر عمل کریں گے، کل کو بڑے ہوں گے، ہماری تربیت کام آئے گی، ہم نے مر جانا ہے، یہ بچے دین پر عمل کریں گے، ہمارے لیے صدقہ جاری. یہ سوچ 2-4% لوگوں کی ہوتی ہے. عام طور پر جو سوچ ہے وہ پہلی دو ہے جو میں نے عرض کر دی، کہ یہ میرے بچے آج اگر اچھا پڑھیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، ہاں جی، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. پہلی سوچ یہ ہے. اور دوسری سوچ کہ یہ بچے جب کل کو ہمیں ان کے سہارے کی ضرورت ہوگی تو یہ بچے ہمارے سہارا بنیں گے. اور سہارے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھو، سہارے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹی کے لیے ہماری سوچ کا معیار اور ہے، بیٹے کے لیے سوچ کا معیار اور ہے. میں ایک لطیفہ سنا دوں. شادی ہوئی، شوہر نے کہا بیوی کو نماز کے فوراً بعد نا لوگ آ کر دروازہ بجانا شروع کر دیں گے، ہم نے دروازہ نہیں کھولنا، ہم 10 بجے جا کے دروازہ کھولیں گے. ٹھیک ہے. صبح ہوئی، دروازہ بجانا شروع کیا لوگوں نے. شوہر کیمرہ لگا ہوا تھا، شوہر دیکھ رہے ہیں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے. اتنے میں شوہر کے والد نے دروازہ بجایا. یہ ہے تو لطیفہ، لیکن اس میں ایک سبق ہے. کیمرے سے دیکھ رہا ہے، اندر بیٹا دیکھ رہا ہے، آپ ہی دروازہ بجا رہے ہیں. نہیں دروازہ نہیں کھولنا، ہم 10 بجے کھولیں گے. ٹھیک ہے. پھر کچھ اور لوگ آئے، پھر کچھ اور لوگ آئے. تھوڑی دیر کے بعد نا بچی کا باپ آیا. اب جب بچی کے باپ نے آ کے دروازہ بجایا تو ظاہر ہے کہ شوہر نے اپنے باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، تو بچی کے باپ کے لیے جو کہ اس کا سسر لگتا ہے اس نے دروازہ کیسے کھولے گا؟ اب بچی پریشان ہو رہی ہے، بیوی صاحبہ بے چین ہو رہی ہے اور رو رہی ہے. شوہر نے دیکھا، کہا کیوں رو نہیں ہو؟ اس نے کہا میرے والد دروازے پہ کھڑے ہیں،
میں کیسی نالائق بیٹی ہوں کہ اپنی بیٹی اپنے باپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی. بات ہوئی ختم ہو گئی. اللہ نے اس شوہر کو 3 لگاتار بیٹے عطا کیے. جب بھی بیٹا ہوتا وہ عقیقہ کرتا، 100 آدمیوں کو بلاتا، دعوت کرتا، ختم. چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے بیٹی دی. جب بیٹی دی تو اس شوہر نے، اس باپ نے، بچی کے باپ نے عقیقہ کیا، بہترین کھانے بنوائے اور 100 کے بجائے 200 آدمی کو بلایا. اب بیوی اس چیز کو نوٹ کر رہی ہے. اس نے سوچا کہ 3 بیٹے ہوئے ہیں اور 3 بیٹوں پر دعوت مختصر، مہمان مختصر، انتظامات مختصر، اتنی خاص خوشی کا اظہار نہیں. لیکن جب چوتھے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی تو انتظام بھی بہت اعلیٰ، کھانے بھی بہت اعلیٰ، مہمان بھی ڈبل. اپنے سرتاج سے پوچھا، اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا کہ یہ فرق تو مجھے پہلی رات سمجھ میں آیا تھا کہ جب میرے باپ نے دروازہ بجایا تو میں نے نہیں کھولا، لیکن جب تمہارے والد نے دروازہ بجایا تو تم میری وجہ سے کھول تو نہیں سکی، لیکن دروازہ نہ کھولنے کے دکھ کو، تکلیف کو تم محسوس کرتی رہی، تم روتی رہی. میں نے یہ اس وقت سمجھا تھا کہ کل کو اگر میں دروازہ بجاؤں گا میرے بیٹے تو نہیں کھولیں گے، لیکن اگر دروازہ بجایا اور بیٹی ہوئی تو بوڑھے باپ کے لیے وہ بیٹی دروازہ کھولے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمارا فرق ہے. اولاد میں بیٹوں کے لیے سب کچھ اور بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں. عام طور پر باپ کی زبان سے جملے سنے، یار بیٹی کا ایک بوجھ ہے، اس کو اتارنا ہے. استغفر اللہ، اللہ پاک نے آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے آپ اس کو بوجھ کہتے ہو؟ آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہو؟ بوجھ سمجھتے ہو تو پھر وہ بوجھ ہی رہے گا. کہو اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے دی ہے، میرے ذمہ لگایا ہے، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ پیار بھرے جملے کہو، ہم کہتے ہیں بوجھ ہے. اور وہی بوجھ ہوتا ہے جو کل کو جب باپ ماں دکھ میں، پریشانی میں ہو، وہی بوجھ ہوتا ہے جو اس دکھ کو محسوس کرتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا، وہ اڑ کر جو ہے اپنے گھر سے ماں باپ کی خدمت کے لیے پہنچے. اور وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ باپ کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے. اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ابا جی سارا دن کام کر کر آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چلو 10 منٹ جا کر ابا جی کے پاس بیٹھ کر ہاتھ دبا لے لوں، ہاں جی کوئی خیر خیریت پوچھ لوں، کوئی ابا جی کے پاؤں دبا لوں. نہیں، وہ تو گھر آنے سے پہلے بیوی کو فون کرتا ہے، ذرا دیکھنا ابو امی کدھر ہے، میں کوئی چیز لے کے آ دوں. ہم نہیں سمجھتے. جب جائیداد تقسیم کرنے کا نمبر آتا ہے سارے بیٹوں کے نام پر، اور بیٹیاں یہ تو پرائی ہوتی ہے، پرائی ہوتی ہے. یہ کس نے کہہ دیا بیٹیاں پرائی ہوتی ہے؟ اور اللہ کے بندوں، ان بیٹیوں کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے، ان بیٹیوں کی وجہ سے تو گھر میں سکون آتا ہے. وہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت بن کر گھر میں آتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں. نہیں، بیٹیاں پرائی نہیں ہوتی. بیٹیاں تو گھر کا پھول ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھر کا ایک سکون ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹیاں تو گھر میں جنت کا ایک باغ ہوتی ہیں، اور ہم ان بیٹیوں کو پرایا کہتے ہیں، ہم ان بیٹیوں کو بوجھ کہتے ہیں. بہرحال اللہ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس نماز والے حکم پر ثابت قدم رہو. میرے دوستوں، یہ باتیں تقریر نہیں، تقریر تو بیان تو خود ابا کرتے ہیں، میں تو ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کا حکم ہے. مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ ہے. اور قرآن پاک میں 100 جگہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. اب جو آدمی اللہ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو، نماز کے اس حکم کو پورا نہیں کر رہا تو وہ کھا کس کا رہا ہے؟ ذرا بولو یار، بولو، کھا کس کا رہا ہے؟
اللہ کا. پیتا کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ صحت، یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اچھا سوال ہے، میں اپنے بچوں کو کیا دے رہا ہوں؟ جی میرے پاس پیسہ ہے تو دے دیا، میرے پاس کچھ ہے تو دے دیا، میرے پاس کچھ ہے تو میں بھی نہیں دے رہا. کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے ہیں نا. اب میری بات سمجھو، اللہ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھو، مجھے حکم دیا اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہو. اگر میں اپنے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کر رہا، اس اللہ کا کھا کر، اس اللہ کا پی کر، اس اللہ کی زمین پہ رہ کر، اس اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے رہ کر، تو یہ لازمی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، جب میں اپنے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کروں گا تو پھر میری اولاد، میرے ماتحت، میرے ملازم، جو میرے ماتحت لوگ ہیں، جو مجھ سے خرچہ لے کر اپنا وقت پورا کرتے ہیں اسباب کے درجے میں، تو وہ میرے حکم کو پورا کریں گے؟ وہ میری بات کو مانیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اب پھر یہ شکوہ کیوں ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے؟ بھائی بات یہ ہے، اولاد تو نافرمان ہے، میں اپنے اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں. اور اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. میں نے عرض کیا کہ ایک باپ اپنے بچے کی تربیت، تعلیم کی فکر کیوں کرتا ہے؟ کہ کل کو ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. کل کو جب ہمیں سہارے کی ضرورت ہو، ہم بڑھاپے کی وجہ سے کام نہ کر سکیں، ہم محنت نہ کر سکیں، تو یہ بچے ہمارا سہارا بنے. اللہ پاک نے اس سوچ کی نفی کر دی، اس سوچ کو توڑا ہے، اس سوچ کا رد فرمایا ہے. واضح طور پر فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو آپ کو ہم دیں گے. اور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بندہ بندے کو رزق نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں شاید ایک دفعہ پہلے بھی مثال عرض کی تھی، میں دوبارہ سے کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے نا، اور کوئی معمولی بادشاہ تھے نہیں. اس طرح کا بادشاہ نہ اس سے پہلے کوئی گزرا نہ اس کے بعد کوئی گزرا. ہر چیز پر بادشاہ ہے، ہر چیز کے حاکم ہے. ہواؤں پر بادشاہ ہے، زمین پر بادشاہ ہے، آسمان پر بادشاہ ہے، جنات پر بادشاہ ہے، انسانوں کے بادشاہ، پانی کے بعد ہر چیز کے بادشاہ. اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں یہ مثال کس بات پر دے رہا ہوں کہ مخلوق کو رزق نہیں دے سکتی، بندہ بندے کو رزق نہیں دے سکتا. یہ صرف میرے اللہ کا کارنامہ ہے کہ جب سے کیا یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ نظام بنا ہے، اس وقت سے مستقل اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رزق مقدر کا ملتا رہے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھے میں دے رہا ہوں، افسر سمجھے میں دے رہا ہوں، حاکم سمجھے میں دے رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام اتنے جلیل القدر بادشاہ، انہوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کر لو. کہہ سکتے تھے کہ نہ کرو، لیکن اگر اللہ کہتے نہ کرو، شاید سلیمان علیہ السلام کے دل میں آتا پتہ نہیں کیوں منع کر دیا. اللہ نے کہا کر لو، چلو شوق کے پورا کر لو. اب روایات میں آتا ہے کئی مہینوں تک سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی انتظامات کے تحت، سمجھ آ رہی ہے، جنات کے ذریعے کئی مہینوں تک کھانے پکواتے رہے. انسان نہیں، جنات پکا رہے ہیں. بڑی بڑی دیگیں بن رہی ہیں، ان کو جمع کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے. کئی مہینوں تک پکتا رہا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور وقت کے حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. انہوں نے جب اس بات کو سمجھا کہ اب اتنا سارا پک گیا ہے، میرا خیال سے کافی ہو جائے گا، تو انہوں نے اللہ سے اجازت لی کہ اللہ کھانا پک گیا ہے، میں شروع کروں. انہوں نے کہا شروع کرو. اللہ کس سے شروع کروں؟ جہاں سے دل کرے شروع کرو. ٹھیک ہے. اللہ مچھلی سے شروع کروں؟ مچھلی سے شروع کر لو. اب سمجھو، میں نے عرض یہ کیا کہ بندہ بندے کو رزق نہیں دے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ بندے کے رزق کو پورا کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی آئی. سلیمان علیہ السلام نے وہ کھانا جو مہینوں پکایا، پتہ نہیں کتنے مہینوں پکتا رہا، جنات پکاتے رہے،
اس کو محفوظ کرتے رہے. مچھلی کو کھلانا شروع کیا, کھانا آ رہا ہے مچھلی کھا رہی ہے, کھانا آ رہا ہے مچھلی کھا رہی ہے. وہ کھاتی رہی, آتا رہا, حتیٰ کہ وہ سارا کھانا ختم ہو گیا. جب سارا کھانا ختم, سلیمان علیہ السلام حیران پریشان, اللہ یہ کیا؟ میں نے تو تیری مخلوق کی دعوت کرنی تھی, یہ تو مخلوق مچھلی اور وہ بھی ایک مچھلی, یہ تو سارا کھانا وہ کھا گئی. ابھی پریشان بیٹھے ہو, کھانا ختم ہو گیا, اللہ کے حکم سے مچھلی بولی, اللہ کے نبی کھانا لاؤ اور لاؤ, تم نے مجھے جو کھلایا ہے اللہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے, ابھی تو 1 لقمہ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں بندہ بندے کو رزق نہیں دے سکتا. باپ سمجھتا ہے میں پال رہا ہوں, ابا جی تم کہاں سے پال رہے ہو؟ تم پال سکتے ہو؟ تم کیسے پال سکتے ہو؟ کہاں پال سکتا ہے باپ بچوں کو؟ یہ تو میرے اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک نے ترتیب بنائی ہے, یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بیوی ہے, یہ بچے ہیں. ہاں جی, یہ خدا کا ایک نظام ہے. باپ سمجھتا ہے میں پال رہا ہوں, نہیں. اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے. نحن نرزقکم, رزق تو آپ کو ہم دیں گے. ہاں جی, رزق تو ہم آپ کو دیں گے اور اللہ ہی دیتا ہے. دیکھو سمجھو, محنت کی بنیاد پر رزق ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محنت سے ملتا ہے, محنت سے ملتا ہے. بولو یار محنت سے ملتا ہے. اگر محنت سے ملتا ہوگا تو ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک فل گرمی میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, محنت نہیں کر رہا. ہم سے 10 اینٹیں اوپر نہیں پھینکی جاتی, وہ ایک دن میں پوری ٹرالی اوپر پھینک دیتے ہیں. محنت نہیں ہے, پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, لیکن شام کو کیا لے جاتے ہیں؟ 700 روپے 800 روپے. اور دوسری طرف محنت کوئی نہیں ہے, وہ بیٹھے بٹھائے مہینے کا لاکھوں کما لیتے ہیں. محنت کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا. یاد رکھیے محنت ایک سبب ہے, اور اللہ پاک نے جو مقدر میں لکھا ہے اس سبب کے بہانے دیتے ہیں, اس سبب کے بہانے دیتے ہیں, ورنہ اس محنت کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا. اس بات کو ذہن نشین فرمائے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم. اب یہ باپ کیوں محنت کر رہا ہے, بچے پہ کیوں لگا رہا ہے؟ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, آخر میں لے آؤں گا کہ باپ کے مطمع نظر کیا ہے, پیش نظر کیا ہے, کہ آج اس بچے پر خرچ کریں گے, آج اس بچے پر محنت کریں گے, آج اس بچے کو پڑھائیں گے, کل کو جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, ہم بوڑھے ہو جائیں گے, یہ بچہ پھر ہمارا سہارا بنے گا. نیت کیا ہے؟ سہارا بنے گا. اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر دنیا والوں کو سہارا بناتے ہو, تو پھر جب ان سہاروں کو استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کو دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. اللہ کے بھروسے پر زندگی گزارو, کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا. یہ جھوٹ ہے, یاد رکھیں یہ جھوٹ ہے کہ کوئی کسی کا سہارا بنتا ہے. کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا, الا یہ کہ آپ اولاد کی تربیت کریں, دین سکھائیں, دینی تربیت کریں, دینی تربیت کریں, دینی ماحول پہ ان کو لے کر آئے, دینی ماحول میں ڈالیں, تو اس کے نتیجے میں اس اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اولاد یہ سوچ کر کہ اس باپ کی خدمت کرنا اللہ نے میرے ذمہ رکھا ہے, اس باپ کی خدمت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے, چونکہ دینی تربیت کی ہے, دینی تعلیم دی ہے, دینی سوچ پیدا کی ہے, اس سوچ کے نتیجے میں اس اولاد کے اندر خوف خدا پیدا ہوا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی, والدہ محترمہ فوت ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کاش میری والدہ زندہ ہوتی, کاش میری امی زندہ ہوتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, امی مجھے آواز دیتی محمد, میں جلدی سے نماز کو توڑتا اور بھاگا بھاگا جاتا, امی جی حکم فرمایا کیا کام ہے. مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو, کہ جب تمہیں دکھ ہو, تمہیں تکلیف ہو, تمہیں اولاد کی ضرورت ہو, تم ان کو آواز دو, سارے کاموں کو چھوڑ کر یہ بھاگے بھاگے آئے. جی ابو جی حکم فرمائے کیا کام ہے, امی جی فرمائے کیا کام ہے. یہاں صورتحال یہ ہے باپ آوازیں دے رہا ہوتا ہے, بچہ موبائل میں لگا ہوتا ہے, آیا ابو, ماں آوازیں دے رہی ہوتی ہے,
بیٹی موبائل میں لگی ہوتی ہے، آئی امی، وہ آوازیں دیتی رہتی ہے، یہ موبائل میں لگی رہتی ہے، وہ باپ آوازیں دیتا رہتا ہے، اس بیٹے کے پاس بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حضور جس وقت ان بچوں کی تربیت کرنے کا وقت تھا، ان کو یہ بات سمجھانے کا وقت تھا، میرے بیٹے اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی کا حق یہ ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے، بڑوں کا حق یہ ہے، اس وقت تو آپ نے لاڈ کیا ہے، پیار کیا ہے، اچھے کپڑے لا کر دیے ہیں، اچھی تعلیم کی فکر کی ہے، کرنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا نہ کرے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی جو ذمہ داری تھی، دینی جو تربیت تھی، اس کو بھی تو پورا کرنا چاہیے تھا، وہ تو نہیں پوری کی۔ سمجھ آئے؟ اور اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا؟ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو خوف خدا رکھتے ہوں، ہر بول زبان سے نکالنے سے پہلے اس بات کو سوچتے ہوں کہ یار میرا یہ بول کہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، میرا یہ بول کہیں محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں۔ ہر قول سے پہلے، ہر بول سے پہلے، ہر کام سے پہلے ان کو یہ فکر ہو کہیں میرا یہ کہنا میرے اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں میرا یہ کام میرے محبوب کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ جب ہر وقت اس بات کی فکر ہوگی، اس بات کا خوف ہوگا، اس بات کا ڈر ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے شرمندگی نہیں ہوگی، وہاں کامیاب ہو جائے۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو۔ میں آپ سے صحیح پوچھ رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، بہت سے باپ بیٹھے ہیں، کبھی بچوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ ہوگا، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، سونے کا طریقہ یہ ہے، جاگنے کا طریقہ یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، پینے کا طریقہ یہ ہے۔ ہاں جی، کبھی سمجھایا؟ ہر بات سوچے، ہر بات سوچے۔ یہ تو بتاتے ہو بیٹا باہر کسی سے چیز نہ لینا، کیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی چیز دینے کا تو کیا ہو جائے گا؟ میرا سوال ہے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہر چیز دینے والا اغوا کرتا ہے؟ بولے، کیا ہر چیز دینے والا اغوا کرتا ہے؟ امکان ہے نا، امکان ہے، یقین تو نہیں، یقین نہیں ہے کہ باہر آپ کو جو بھی چیز دے وہ غلط نیت سے دے، یہ کوئی یقینی بات نہیں۔ یہاں بچے پڑھتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، ٹافی میں ان کو دے دی، وہ کیا غلط نیت سے دیتے ہیں؟ نہیں، باہر چیز دینے والا ہر آدمی اس کی نیت غلط نہیں ہوتی۔ ہم کیوں سمجھاتے ہیں؟ احتیاطاً سمجھاتے ہیں، احتیاطاً سمجھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ غلط نیت سے آپ کو کوئی چیز دے، لیکن میری بات سمجھیں، نماز نہ پڑھنے کا نقصان یقینی ہے، یقینی ہے، اللہ کے حکم کے توڑنے کا نقصان یقینی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے کا نقصان یقینی ہے، یقینی ہے۔ تو جس چیز کے نقصان میں امکان ہو، یقین نہ ہو، ہم وہاں سمجھاتے ہیں، اور جہاں نقصان یقینی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ کام کا ٹائم ہو گیا، بچہ سو رہا ہے، سونے دیتے ہو؟ بولو یار، سونے دیتے ہو؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک دن نہیں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسکول کا ٹائم ہو گیا، سونے نہیں دیتے، سونے دو نا، کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ لیکن نماز کا ٹائم ہے، بچہ سو رہا ہے، فکر ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ سمجھو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نارن، آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، آگ ایسی کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ مجھے بتاؤ
کہ پتھر بھی کیا آگ کا ایندھن بنتا ہے؟ آپ آگ جل رہی ہو، پتھر ڈالے آگ بجھ جاتی ہے، ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، آگ جل رہی ہو پتھر پھینکے آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن وہ جہنم کی آگ کس قدر خطرناک ہوگی، وہ جہنم کی آگ کس قدر خطرناک ہوگی کہ وہاں پتھر ڈالیں گے وہ آگ بڑھ گئی، وہ آگ شعلے مارے گی، وہ آگ اور جوش مارے گی۔ جس آگ کو پتھر بھڑکائے، جس آگ کو پتھر جوش دے، اس آگ میں میرے اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو لوگ اللہ کے حکم کو نہ مانتے ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے میں اپنی زندگی کو آپ سے بہتر جانتا ہوں، آپ اپنی زندگی کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق رب چاہی زندگی گزار رہا ہوں یا من چاہی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ دوسری آیت مبارکہ واضح طور پر کہہ رہی ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، میری بات سمجھو، بچہ روٹی نہ کھائے گزارا ہو سکتا ہے، بچہ اعلیٰ کپڑا نہ پہنے گزارا ہو سکتا ہے، بچہ اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، وہ دین کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یاد رکھو کل قیامت والے دن وہ بچہ باپ کا، ماں کا گربان پکڑے گا، ابا جی میرے کپڑوں کی فکر کی تھی، ابا جی میری تعلیم کی فکر کی تھی، میرے اچھے کھانے کی فکر کی تھی، مجھے اللہ کا حق کیوں نہیں بتایا، مجھے محمد رسول اللہ کا حق کیوں نہیں بتایا؟ اور وہاں جواب نہیں ہوگا، وہاں جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ باپ ہیں اپنی اولاد کی فکر کریں، آپ بھائی ہیں اپنی اولاد کی فکر کریں، آپ شوہر ہیں اپنے گھر والوں کی فکر کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے کل قیامت والے دن ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک ہے، الرجل راع، ہر مرد نگران ہے، ہر مرد نگہبان ہے، فرمایا علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں کا، اور کل قیامت والے دن ہر نگران سے، ہر نگہبان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ سوال کرے، اللہ پوچھے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں اللہ کے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ جس کام کا پیغمبر کہہ دے وہ دین ہے، جس کام سے پیغمبر روک دے وہ دین نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ جو بات پیغمبر سے ثابت ہو وہ دین ہے، جو بات پیغمبر سے ثابت نہ ہو وہ دین نہیں ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دے دے، کسی چیز کا حکم دے دے، اب اس مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان حکموں کو پورا کر لے، چاہے اس حکم کو چھوڑ دے، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو جب پہنچ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، ایک لمحہ اس سے انتظار نہیں کرنا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی نیک کام، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اسٹاپ ہے، جہاں گاڑیاں رکتی ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اترتے ہیں،
گرمی ہوتی ہے، یہاں سایہ کوئی نہیں ہے، آپ درخت لگوا دیتے ہیں۔ جب تک وہ درخت لگا رہے گا، آپ ہو یا نہ ہو، اس درخت کی وجہ سے لوگ جو فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس فائدے کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا اسٹاف ہے، لوگ یہاں آتے جاتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، آپ نے نلکا لگوا دیا، لوگ آئیں گے جائیں گے، کوئی پانی پی لے گا، کوئی وضو کر لے گا، کوئی اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کر لے گا۔ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، زندگی رک گئی ہے، آپ کے ذاتی عمل رک گئے، لیکن اس نلکا لگانے کا ثواب جب تک وہ نلکا باقی رہے گا آپ کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اولاد صالحہ، الولد الصالح، نیک اولاد۔ بھئی نیک اولاد کیسے بنتی ہے؟ بولو، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، اولاد کو نیک بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس باپ نے اس بچے کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھلایا۔ سمجھے؟ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے، بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھلایا۔ اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ لے، اس بچے کے بارے میں کل قیامت والے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ آپ نے سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ بنوایا، تربیت کی، محنت کی۔ اور یاد رکھیے، جب تربیت کریں گے اللہ مدد کریں گے۔ ایک واقعہ ہے مشہور، شاید سنا ہو، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ماں، اس نے سوچا اس بچے کو نیک بناؤں گی۔ بچہ اسکول جاتا تھا، ماں جب بچہ اسکول سے واپس آتا روٹی مانگتا، ماں کہتی بیٹا وہ مسلح بچھا ہوا ہے، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے۔ تربیت ہے نا، تربیت ہے۔ ماں کی اگر تربیت ہو اور ماں خود تربیت یافتہ ہو، سبحان اللہ، اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جنید بغدادی ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ رابعہ بصریہ ہوا کرتی ہے۔ اور اگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ تربیت کی کمی کہاں ہے، وہ بچہ روزانہ آتا، مصلی بچھاتا، وہ نماز پڑھتا، ماں چپکے سے جا کر الماری میں روٹی رکھ دیتی، دعا مانگ کر ماں سے پوچھا ماں روٹی، بیٹا دیکھو اللہ پاک نے وہاں رکھ دی ہو۔ ایک تربیت تھی، ماں کرتی رہی، تربیت ہوتی رہی، بچے کا یقین بنتا رہا۔ یقین، یہ یقین ہے، بچے کا یقین بنتا رہا کہ روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے یہ دین کا خلاصہ ہے کہ ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ہر نفع کا مالک کون؟ اللہ۔ ہر نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ یقین اس ماں نے اس بچے کا بنایا۔ لکھا ہے، بتانے والوں نے بتایا ہے، ایک دن اتفاق سے بچے کا اسکول سے گھر آنے کا ٹائم ہوا، ماں کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھی، وہ وقت پر نہیں آ سکی۔ ماں نے ٹائم دیکھا، بچے کا تو ٹائم ہو گیا ہے، ماں تڑپی، ماں بے چین ہوئی، پریشان ہوئی، اللہ سے کہنے لگی اللہ آج تک میں نے اس بچے کا آپ پر یقین بنایا ہے کہ روٹی اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے، لیکن آج میں گھر پر نہیں ہوں، ایسا نہ ہو بچہ آئے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد حسب ضابطہ طریقے کے مطابق الماری کھولے، وہاں اس کو روٹی نہ ملے، اللہ کے اوپر سے یقین اٹھ جائے گا میرے اللہ میرے تربیت کے نتیجے میں اس بچے کا جو آپ پر یقین بنا ہے اس یقین کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ماں روتی ہوئی گھر پہنچی، بچے کو دیکھا، بچہ تو کھیل رہا ہے، بیٹے سے پوچھا بیٹا روٹی کھا لی؟ جی امی نے کھا لی۔ بیٹا کہاں سے ملی؟ اماں جہاں سے روز ملتی تھی۔ اچھا کیسا کھانا تھا؟ اماں بہت عالیشان۔ ماں سجدے میں گر گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ یقین بنا کیسے تھا؟ جبریل آئے تھے؟ جبریل آئے تھے؟ نہیں، یہ یقین اس ماں نے بنایا ہے۔ لیکن میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، ان بچوں کی بھی ماں ہے، لیکن ہم نے ان بچوں کے یقین بنانے کے لیے 1% محنت نہیں کی ہے۔ مجھے بتاؤ ان بچوں کا یقین کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ ان کو جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی ان کی جیب میں نہیں ہوں گے، یہ باپ کی جیب سے نکالیں گے، یہ ماں کی جیب سے نکالیں گے، یہ چوریاں کریں گے۔ ہم نے یقین جو نہیں بنایا، ہم نے بتلایا جو نہیں ہے، ہم نے ان کی تربیت جو نہیں کی ہے۔
اس لیے میرے مسلمان دوستوں، ہم سب مستمع آپ سب جو بھی ہم میں سربراہ بیٹھے، ہماری ذمہ داری ہے ان اولاد کی تربیت کرنا۔ یہ اولاد ہمارا مستقبل ہے، یہ اولاد ہمارا مستقبل ہے، یہ اولاد کل قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم ان کو اپنے حقوق بھی بتائیں، اللہ کے حقوق بھی بتائیں، اپنے حقوق بھی بتائیں، اللہ کے حقوق بھی بتائیں۔ اور اگر نہیں تو پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ صرف اتنی سی بات پر کہ باپ 3 بیٹے، نوجوان بیٹے، 3 بیٹے، نوجوان بیٹے، اتنی سی بات پر کہ وہ نشہ کرتے ہیں، عیاش ہیں۔ باپ کو پتہ ہے اگر میں نے مکان کا، جائیداد کا حصہ ان کو دے دیا، یہ جوئے میں اڑا دیں گے، عیاشی میں لگا دیں گے، نشے میں لگا دیں گے۔ وہ باپ ان بچوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ وہ 3 نوجوان بچے اپنے باپ کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر، تالا لگا کر 6 ماہ سے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ 6 دن تک روٹی نہیں دیتے، سبھی اولاد کرتی ہے۔ جب تربیت نہیں کرو گے پھر یہ ہوگا۔ آج وقت ہے، سمجھاؤ ان بچوں کو، پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، اعلیٰ پڑھاؤ، عالی شان تعلیم دلواؤ ان کو۔ جہاں تک آپ کی حیثیت ہے ان کو پڑھاؤ، جو بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بتانا بیٹا انجینئر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، ڈاکٹر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، یہ سمجھانا کہ زمیندار بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، دکاندار بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، بتانا مسلمان کے حقوق یہ ہے، اللہ کے حق یہ ہے، پڑوسی کے حقوق یہ ہے، ماں کے حق یہ ہے، باپ کے حق یہ ہے۔ یہ چیزیں ان کو بتانا۔ اگر بتاؤ گے تو کل کو جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو لاٹھی نہیں پکڑنی پڑے گی۔ یہ بچہ بھاگ کر آئے گا، ابا جی میرا کندھا حاضر ہے، اس پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں تربیت کرو گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی، لاٹھی پکڑ کے باتھ روم میں جاؤ گے، باتھ روم میں جا کر وہ لاٹھی سلپ ہوگی، ہائے نکلے گی، سننے والوں کو ہی نہیں۔ یہ انجام ہے۔ آپ کے مول صاحب غلط باتیں کر رہے ہو، اچھی بات زبان سے نکالو۔ یار میری بات سمجھو، میری بات سمجھو، میں بوتل میں شراب ڈالوں اور امید میں دودھ کی رکھوں تو آپ مجھے پاگل نہیں کہیں گے؟ شراب ڈال کے دودھ لیتے ہو وہاں سے، جیسی تربیت کریں گے ویسی نتیجہ نکلے گا، جو بھیجیں گے وہی کل کو کاٹیں گے۔ گندم کا دانہ ڈالتے ہو تو گندم کا انتظار کرتے ہو، چاول نہیں نکلتا وہاں سے، سفیدے لگا کر مالٹا موسمی کا انتظار نہیں کرتے، جو لگاؤ گے کل کو وہی ملے گا۔ اس لیے آج اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ آج تربیت کریں گے انشاءاللہ کل کو مایوس نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم اس مسجد میں محلے کے بچوں پر مختلف طریقوں سے محنت کرتے ہیں۔ بچے ہم سب کے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میری سوچ ہے۔ میری سوچ یہ ہے اگر بچہ شریف ہوگا اس کی شرافت کا فائدہ ہر محلے کے ہر انسان کو ہوگا، صرف مجھے نہیں۔ میرا بچہ ہے شریف ہے مجھے ہوگا نہیں، اگر وہ شریف ہے اس کا فائدہ اڑوس کو، پڑوس کو، محلے والوں کو، ہمسایوں کو، سب کو۔ اور اگر وہ برا ہے اس کی برائی کا نقصان پورے محلے کو۔ ہم یہ سوچیں کہ اس کا بچہ ہے، نہیں اس کا بچہ ہے، پتھر آپ کے گھر میں بھی مارے، بچہ تو اس کا ہے۔ آپ کی بہن بیٹی جب روڈ سے جائے گی چھیڑے گا اس کو بھی، بچہ تو اگرچہ اس کا ہے کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہے، بگڑا ہوا بچہ ہے۔ اس لیے یہ محلے کے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں یا محلے کے بچے ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، اب دوسرے محلے تک ہماری رسائی نہیں، ہم ان بچوں پر نمازوں کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے مختلف انداز سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بچے کل کو بہترین مسلمان بنے، بہترین انسان بنے، معاشرے کے لیے مفید شہری بنے، اور ان کے اس اچھے انسان ہونے سے، اچھے شہری ہونے سے فائدہ ہم کو بھی ہوگا، ہم سب کو ہوگا، محلے والوں کو بھی ہوگا۔ تو پچھلے سال بھی ہم نے نماز کا ایک مقابلہ ان بچوں کے درمیان رکھا تھا، 3 مہینے کا مقابلہ تھا، 90 دن کا، اور 11 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ 8 بچوں نے پابندی کے ساتھ 90 دن نماز پڑھی تھی، اور پھر انعام کے طور پر ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا ہے
میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سب کو کہتا ہوں، جب آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے مارتے ہو، سارے مارتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ اچھائی کرے ذرا پیار سے بلا کر کہہ دیا کرو بیٹا بہت اچھے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میرے معاشرے کا یہ المیہ ہے، غلطی میں مارتے ہو، اگر وہی بچہ کوئی اچھا کام کرے تو ایک دفعہ زبان سے یوں بھی نہیں کہتے بیٹے بہت اچھے، انعام تو دینا دور کی بات ہے۔ اور جس معاشرے میں حوصلہ افزائی کا ماحول ہو اس معاشرے کے بچے بہت جلدی ترقی کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمارا اس سال کا جو نماز کا مقابلہ ہے وہ 20 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً کوئی 22-23 بچے جنہوں نے مجھ سے رجسٹریشن کے فارم وصول کیے ہیں، کچھ نے جمع کروا دیے ہیں، 3-4 دن باقی ہیں۔ تو جب یہ بچے مستقل 90 دن پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو امید ہے کہ ان کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بنے گی تو پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، تو کل کی عبادت بن جائے گی۔ میرا دوسرا مقصد ہوتا ہے ہم ان بچوں کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ ہر آدمی کے اپنے مفادات ہیں بھائی، ہمارے نہ کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہوتے، صرف دین کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ آج یہ بچے نمازی بن جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ کل کو ثواب لکھا جائے گا، یہی ہمارے لیے لالچ ہوتی ہے۔ ہم ان کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچتے ہیں، ان کے والدین تک پہنچتے ہیں، ان کے مردوں تک پہنچتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کے والد کسی کو کہتے ہیں بچہ آپ کو فجر میں آتا ہے، اکیلا آتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آ جائے کرو یار۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن ذہن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ باپ اس وجہ سے کہ بچے نے نماز کے لیے جانا ہے مستقل جب روزانہ نماز کے لیے آئے گا تو عادی بن جائے، یہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم نے نا مقابلہ تو 20 دسمبر سے شروع ہونا ہے، لیکن میں نے نا عادت بنانے کے لیے 1 نومبر سے ان بچوں کو کہا، ان بچوں کی مہربانی بات مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ پڑھتے رہے نماز، تو کچھ بچوں نے 1-2 چھٹیاں کے درمیان میں کر لی، لیکن 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے 1 نومبر سے لے کر پورا مہینہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں انہوں نے، ظہر کی نہیں، ظہر میں چونکہ اسکول ہوتے ہیں اس میں ہم نے ان کو گنجائش دی ہوئی ہے اسکول پڑھے یا گھر پڑھے، پڑھنی ضرور ہے، لیکن باقی 4 نمازیں پابندی سے انہوں نے مسجد میں آ کر پڑھی۔ 2 بچے ہیں، میں حوصلہ افزائی کے لیے ان کو انعام دیتا ہوں، ادھر آؤ، عمر اور زین اللہ، اور یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بھائی، جو بچے نماز کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ بیٹا آپ کا انعام، یہ کوئی بار بھی ہے، 14, 15, 20 بچے یہاں پر ہیں۔ اب ذہن یہی ہے، یہ بچے جب نماز 90 دن پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، کچھ ان بچوں کی نماز کی برکت سے، کچھ ہماری محنت کی برکت سے، دیکھیں یہ تو محلے کے بچے ہیں، فجر میں جتنا ہمارے بڑے نمازی ہوتے ہیں اتنے ہی بچے ہوتے ہیں، فجر میں نا جتنے ہماری 150 ہوتی ہے تقریباً، جتنے بڑے نمازی ہوتے ہیں اتنے ہی بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز میں آنا مشکل ہے، لیکن یہ بچے ایک مقابلے کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ تو آج تو یہی ہے، آپ ایک بچے کو کہنا بیٹا ادھر آئے، چھوٹا بچہ ہو وہ نہ آ رہا ہو، جیب سے ٹافی نکال کے کہیں بیٹا یہ لے، بھاگ کے آ جائے، فطرت ہے بچے کے اندر نا، تو انعام کی وجہ سے بچہ ایک اچھے کام پر بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دین کا مقابلہ ہے، تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو اس طرح کے مقابلوں میں حصہ دلوا کر ان کو ایک راستہ دکھایا کرے۔ یہ راستہ اگر ان کو مل گیا تو انشاءاللہ جو بچہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، امید ہے وہ پورے دین پر عمل کرے گا اور آپ کا بھی حق ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا فرمائے۔